رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی پر بھی طعن کرنا جو ہے رفض ہے، اور جو طعن کرتا ہے وہ رافضی کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں یہ جو رافضی ہیں یہ بہت ہی گستاخانہ گفتگو کرتے ہیں۔ ان پر یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر سب و شتم کرنا یہ ان کا عام شیوہ ہے۔ یہ اس طرح ہے جس طرح کہ وہ ان کے نزدیک یہ بہت بڑی کوئی وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر یہ تبرہ کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں۔ سوائے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معاذ اللہ یہ سب کو کافر اور منافق کہتے ہیں صرف 5-6 جو ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے علاوہ یہ تقریب ہر جو صحابی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو معاذ اللہ منافق اور کافر کہتے ہیں۔ تو رافضی جو ہیں حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو خلافت ہے، خلافت راشدہ، اس کو خلافت غاصبہ کہتے ہیں۔ رافضی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت کے نہیں صرف انکار کرتے، یہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کی خلافت تسلیم کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، تو یہ اس کو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزدلی کے لحاظ سے جو ہے یہ خلافت تسلیم کی ہے۔ اور ادھر ہیں کون کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، معاذ اللہ ہوں شیر خدا، اور وہ جو ہیں معاذ اللہ بزدلی کا مظاہرہ کرے، تو یہ اس طرح، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ماننے والے ہیں، ہم جو ان سے بڑا پیار کرنے والے، ہم مولائی ہیں، ہم علی علی کرنے والے ہیں، تو ساتھ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے لحاظ سے جو ہے ان کا ایمان نہیں، کیونکہ یہ قرآن کے بھی منکر ہیں، تو جو قرآن کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے قرآن مجید قرآن رشید نازل ہوا، تو لہٰذا جو یہ بات کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ معاذ اللہ کافر اور منافق ہو گئے تھے، تو قرآن میں ہے کہ رضی اللہ عنہ وارضوان کہ اللہ ان سب پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر دیکھا جائے گا کہ کیا معاذ اللہ رب العزت نے کافروں اور منافقوں کے بارے میں ایسا فرمایا ہوا ہے کہ اللہ ان پر راضی ہے اور وہ اللہ پر راضی ہیں؟ تو یہ کتنے احمق اور بے وقوف ہے کہ جن کے بارے میں، جن کی شان اقدس میں قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، تو ان کو معاذ اللہ جو ہے مانتے نہیں، تو پھر قرآن کو کس منہ سے مانتے ہیں؟ یہ سراسر ان کا جو ہے یہ کفر ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے۔ تو بہار شریعت والے کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو یہ فرقہ اسے بھی تقیاتاً یعنی کہتا ہے کہ انہوں نے ڈر کی وجہ سے کیا، معاذ اللہ یہ بزدلی کی وجہ سے، اس طرح ان کی گستاخانہ گفتگو ہوتی ہے۔ جان بوجھ کر کوئی مسلمان اپنی بیٹی کافر کو دے سکتا ہے؟ یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، تو کیا ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا وہ معاذ اللہ کسی کافر یا منافق کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ نہ وہ مقدس حضرات کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیں اور حق گوئی اور اتباع حق میں لا یخافون لومۃ لائم کے سچے مصداق تھے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ، اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کہ لا یخافون لومۃ لائم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ انہیں لومہ لائم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ کسی کی ملامتوں سے نہیں ڈرتے۔ پھر خود حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئی ہیں، اس لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں شرف زوجیت سے مشرف ہوئیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادیاں ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی ہیں۔ تو یہ جو ان کے خلاف بھونکتے ہیں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر معاذ اللہ یہ طعن نہیں جاتا جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی صاحبزادیاں قبول فرما رہے ہیں اور یہ ادھر جو ہے بھونک رہے ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تعلقات جن سے ہوں ان کی نسبت وہ ملعون الفاظ کوئی ادنا عقل والا ایک لمحہ کے لیے جائز رکھ سکتا ہے؟
اس فرقہ کا ایک عقیدہ، یہ جو رافضی ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ جو کام بندے کے حق میں نافع ہے اللہ عز و جل پر واجب ہے، معاذ اللہ، کہتے ہیں وہی کرے اسے کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ ائمہ اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم انبیاء علیہم السلام سے افضل ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، اہل بیت ہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ رافضی کہتے ہیں کہ وہ نبیوں سے بھی افضل ہے، حالانکہ جو نبیوں کے برابر بھی کسی کو کہے، غیر نبی کو جو نبی کے برابر کہے وہ بھی دار اسلام میں نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، اور یہ تو افضل کہتے ہیں، افضل کہیں یہ برابر کہیں، تو ایسا بندہ جو ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر یا کسی بھی نبی کے برابر کہے یا افضل کہے تو وہ بندہ کافر ہے۔ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں، بلکہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں یا الفاظ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نکال دیے، معاذ اللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے رافضیوں کا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قرآن میں سے کچھ صورتیں نکال دی تھی۔ ایک عقیدہ ہے، مگر تعجب ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے کیا ناقص چھوڑا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں، علی والے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی ہوں تو کیا وہ بھی معاذ اللہ قرآن کو جو ہے ویسے ہی چھوڑ دیں گے کہ اس میں سے صورتیں نکلی ہوئی ہیں یا پارے نکلی ہوئے ہیں یا آیتیں نکلی ہوئی ہیں؟ تو اس واسطے یہ سراسر جو ہے کفر ہے کہ جو کہتے ہیں قرآن بدلا ہوا ہے اور اس میں سے نکالا گیا ہے۔ تو اور یہ عقیدہ بالاجماع کفر ہے کہ قرآن مجید کا انکار ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نکلا ہوا ہے، نکالا گیا ہے، صورتیں نکالی گئی ہیں، آیتیں نکالی گئی ہیں، تو یہ کہنے والا بندہ دار اسلام میں نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کوئی حکم دیتا ہے، پھر یہ معلوم کر کے مصلحت اس کے غیر میں ہے پچھتاتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ اس کے غیر میں جو ہے اصلاح ہے، اس کے غیر میں زیادہ جو ہے بہتری ہے، معاذ اللہ۔ کہتے ہیں ایک اللہ کام کرتا ہے تو پھر جب یہ دیکھتا ہے کہ اس دوسرے کام میں زیادہ بہتری ہے تو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ پچھتاتا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بھی کفر ہے، اور خدا کو معاذ اللہ اس طرح جہل بتانا ہے کہ کیا رب ذوالجلال کو پہلے نہیں پتا تھا کہ اس چیز میں زیادہ بہتری ہے؟ تو جو خدا کے گستاخ ہیں، نبیوں کے گستاخ ہیں، ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں، یہ رافضی ہوتے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ کہ نیکیوں کا خالق اللہ ہے اور برائیوں کے خالق یہ خود ہے، تو یہ صحیح ان کا جو ہے اسی طرح کافروں والے عقائد، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں برائیاں کرتے ہیں تو وہ ہماری طرف سے ہوتی ہیں اور جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ ایشور کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ سراسر جو ہے ان کے کفر واضح طور پر اس زمانے میں بھی پائے جا رہے ہیں، اور جو کسی ایک بھی صحابی پر طعن کرے وہ رافضی